اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کل ہم نے رباعیاں ختم کی۔ ہم نے جو رباعیاں پڑھی اس میں ہم نے میر انیس اور جگت محرمہ کی رباعیاں پڑھی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے قطع۔ بچوں، ہم دیکھیں گے قطع کسے کہتے ہیں یا قطع پر ایک نوٹ لکھیں۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں قطع اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا مطلب دوسرے شعر پر موقوف ہو۔ قطع میں کم سے کم 2 شعر اور زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہوتے ہیں۔ کئی افراد کے نزدیک 17 اشعار کی قید لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے 17 سے زیادہ اشعار کے قطعے بھی لکھے ہیں۔ قطعے میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے۔ قطع کبھی کبھی غزل میں بھی آتا ہے۔ قطع اور غزل مسلسل میں یہ فرق ہے کہ غزل مسلسل کا ہر شعر ایک طرح کے تسلسل کے باوجود اپنی جگہ معنوی لحاظ سے قدرے مکمل ہوتا ہے، لیکن قطعے کے اشعار کا ایک دوسرے سے خاص ربط اور واسطہ ہوتا ہے۔ اکیلا ایک شعر معنی کے اعتبار سے نامکمل ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں قطعے کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ اس کو علیحدہ صنف سخن کا مقام ملا۔ شبلی نعمانی، حالی، اقبال، اکبر، اختر شیرانی، اکثر انصاری اور سلیم پانی پتی جیسے شعراء نے قطع کو بحیثیت ایک علیحدہ صنف سخن کے اعتبار سے وسعت دی۔ یہ صنف مقبول ہونے لگی۔ اس دور میں قطعات کی بہت اہمیت ہے۔ اگر شاعرانہ کمال کے ساتھ اس میں کوئی بلند اور گہرا خیال پیش کیا جائے تو بقول اختر انصاری یہ ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ قطع اردو شاعری میں مقبول ہوتا گیا۔ موجودہ دور کا 3 اشعار پر مبنی ایک قطع ملاحظہ فرمائیے۔ سوائے بے ایمانی عہد نو کا طور کیا ہے، بکے انسانیت بے دام ایسا دور کیا ہے، کسی کو ہضم ہی ہوتی نہیں ہے بات سچی، صداقت اب نہیں ہے زہر تو پھر اور کیا ہے۔ یہ سینہ تان کر کہنے لگا دولت کا مجنوں، مست شینی دور کی لیلا سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ یہ بچوں، یہ تھا قطع۔ قطع کس سے کہتے ہیں؟ اور اب میں آپ کو الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ حالات زندگی: الطاف حسین نام اور حالی تخلص۔ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔
9 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی نے نبھائی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے دلی چلے آئے۔ 1857 کے غدر کے بعد آپ دوبارہ پانی پت واپس آئے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ 4 برس کے بعد پھر دلی چلے آئے۔ وہاں نواب مصطفیٰ خان شفیتہ سے ملاقات ہوئی۔ شفیتہ کے لڑکوں کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ 8 برس تک شفیتہ کے ساتھ رہے۔ اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات بڑھ گئے اور حالی نے مرزا غالب سے اصلاح لینا شروع کی۔ غالب اور شفیتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور گئے اور وہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں درسی کتابوں کی عبارت درست کرنے پر مامور ہوئے۔ سر سید سے ان کی ملاقات اسی زمانے میں ہوئی۔ حالی سر سید کی تحریک میں دل و جان سے شریک ہو گئے۔ لاہور سے ان کی تبدیلی دہلی کالج میں ہوئی۔ حیدرآباد سے ادبی وظیفہ ملنے لگا تو حالی نے ملازمت کو خیر باد کہا اور پانی پت آ کر ادبی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ 1914 عیسوی میں آپ پانی پت میں انتقال فرما گئے۔ ادبی خدمات یا نظم نگار حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مقصدی شاعری کے فن کو برتا اور عروج تک پہنچایا۔ حالی کی شاعری کا مقصد قوم کی اصلاح تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کیا۔ ان کا کلام تاثیر سے بھرپور ہے۔ حالی کو اگر عوامی شاعر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے کلام میں عوام مثلاً غریبوں اور مزدوروں کی زندگی اور ان کے مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اردو ادب میں حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑنے کا کام کیا۔ وہ اپنی تحریروں میں جدید شاعری کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے رہے۔ حالی کی نظموں میں سادگی، روانی، یک رنگی اور تسلسل موجود ہے۔ وہ ایک دور اندیش اور ترقی پسند شخص تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھا۔ قوم کی پسماندگی نے ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ قوم کو پسماندگی، پرانی روایات اور توہم پرستی کے دلدل سے باہر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ قوم کی بھلائی اور بہتری نئے علوم و فنون اور جدید تعلیم حاصل کرنے میں ہے۔ وہ قوم کو گمراہی، جہالت اور بے راہ روی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے یہ تمام جذبات اور خیالات ان کی نظموں میں نظر آتے ہیں۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل میں اسی سبق کے سوالات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔